حرمت مسارت کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس سے اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے. مثلا ایک تو دودھ کے رشتے، حرمت رضاعت ہے. جیسے کسی بچی نے اگر کسی کا دودھ پی لیا تو اب وہ بچی اس کے تمام بچوں پر حرام ہوگی، کیونکہ اس نے دودھ پی لیا، وہ دودھ بہن ہو گئی اس کی. ایک یہ. دوسری ایک بات میں صرف مختصر عرض کرتا ہوں، بڑے مسائل تو کتابوں میں اور بہت الجھے ہوئے کہ آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتا جب تک ورق ایک عالم کے پاس بیٹھ کر کے نہ سمجھے. میں دو چار باتیں جس کا صرف تعلق ہم سے ہے، یہ عام معاشرے سے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں، اور اس غرض سے تاکہ ہم اس سے پرہیز کریں اور اس عظیم ظلم سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. خدا نہ خواستہ غلطی سے شہوت کے ساتھ اگر کسی باپ نے اپنی بیٹی کو چھو لیا، جان کے نہیں، غلطی سے، اب اس کی بیوی اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اسی طرح ہمارے یہاں ایک رواج یہ ہے کہ ساس کا ہاتھ چوما جاتا. اگر کسی داماد نے ساس کا ہاتھ چوما اور شہوت کی حالت میں چوما، اب اس کی بیوی اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. خدا نہ خواستہ کسی سسر نے اپنی بہو کو بری نیت سے پکڑا، اگرچہ پوری کاروائی نہیں ہوئی، صرف اس کا پکڑنا، اس کو چھونا جو ہے، اس کے چھونے پر اب اس کی بہو اس کے بیٹے پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. اس لیے اس مسئلے کو حرمت مساہرت کہتے ہیں. اسلامی تقاضے اگر آپ پورے نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ دھوکہ کھائیں گے. بچیاں جب جوان ہو جائیں ان کو الگ سلایا جائے، بچے جب جوان ہوں تو بچی اور بچوں کو الگ رکھا جائے. اس قانون کی اگر ہم پابندی کریں تو ظاہر ہے کہ اس مصیبت میں ہم نہیں پڑیں. لیکن آج کل جو آفت آئی، میں آپ کو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اپنے آنکھوں دیکھا حال بتاتا ہوں. میں آپ ایئرپورٹ کھڑے ہو جائیں، کسی کے بچی اگر باہر سے آ رہی تو باضابطہ باپ اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، بھائی بھی لگاتے ہیں، مونقہ کرتے ہیں. عجیب مسئلہ. اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ جوان بچی کا اگر باپ یہاں گال کا بوسہ لے لے اور یہاں کا بوسہ لے لے تب بھی اس کی بیوی اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے. اچھا، اس میں تعویل نہیں کہ باپ یہ کہے کہ مجھے شہوت نہیں تھی اور میں نے تو پیار میں اس کا بوسہ لے لیا. یہ یہاں کا منہ کا بوسہ، اگر یہاں کا گال کا بوسہ اگر اس نے اپنی بیٹی کا لے لیا تو اس کی بیوی اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام. تو اس لیے جوان بچیوں سے بالکل دور رہنا چاہیے. ہم تو بلکہ میں نے تو کئی جگہ دیکھا کہ نکاح پڑھا نہیں، اللہ کی پناہ، مرد لوگ خواتین سے مونقہ کر رہے ہیں اور مبارکباد دے رہے ہیں. تو یہ کیا بنے گا ہمارا؟ یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ اس طریقے سے اگر کوئی جو چند صورتیں میں نے بتائیں اور اس کے علاوہ کئی صورتیں، تو اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. سسر نے حرکت کی تو اس کی بہو اس کے بیٹے پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے. اس لیے ان معاملات سے بالکل دور رہا جائے.